ایک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں انہیں گولی لگی ہے یا وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں آ رہی۔ تفصیل سے یہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو مکمل طور پہ الیکشن سے آؤٹ کیا گیا۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو آپ سب جانتے ہیں کہ رجسٹریشن ہی نہیں ان کو دی گئی، الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ان کا انتخابی نشان ہی انہیں واپس نہیں کیا گیا۔ جو زیادتی ان کے ساتھ 2024 میں شروع کی گئی وہ ابھی تک جاری ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ زیادتی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جس جماعت سے الحاق کیا وہاں پہ وہ ایک انتخابی نشان رکھنا چاہتے تھے، پولو مین، تو وہ بھی ان سے لے لیا گیا، اس کا بھی بندوبست کر دیا گیا، اور پھر الگ الگ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دے دیے گئے۔ بعد میں یہ کیا گیا کہ ایک امیدوار بیچارہ اپنا پورا چکر لگا کر آتا ہے اپنے حلقے کا، وہاں پہ حلقے کا چکر لگانے میں بھی 5-6 دن لگ جاتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے حلقے ہیں، بعض اوقات اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے۔ وہ امیدوار پورے حلقے میں بتا کے آتا ہے کہ میرا یہ انتخابی نشان ہے، واپس پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے انتخابی نشان تبدیل کر دیا، وہ پھر بیچارہ جا کر بتاتا ہے تو واپس آتا ہے پتہ چلتا ہے پھر انتخابی نشان تبدیل کر دیا۔ یعنی الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد بھی بار بار امیدواروں کے انتخابی نشان تبدیل کیے جاتے رہے، بار بار جو ہے ووٹر لسٹوں کو تبدیل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جو عملہ ہے سرکاری اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کام بھی جاری رہا۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ جانبدارانہ الیکشن تھا، اس میں بلاول کو اور نواز شریف کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے جیسا چاہتے ہیں آپ ویسا کریں۔ بلاول نے بڑا زور لگایا کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہم موقع دیں گے، اور اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم کے لیے سودا یہاں پہ کرے گی، نہ صرف وہ بجٹ پاس کروائیں گے بلکہ 28ویں آئینی ترمیم بھی کروائیں گے، اور سودے بازی گلگت بلتستان پہ رکھ کر ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کو حکومت بنا کر دی جائے گی۔ اب آج ہر گلگت بلتستان کے رہنے والے شہری کو، ہر ووٹر کو ایک بات اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے۔ آج 6 تاریخ ہے، کل 7 تاریخ ہے اور آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہے۔ ایک بات اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ یہ ووٹ کسی لالچ میں تو نہیں ڈال رہے، کسی سڑک کے لیے، کسی رستے کے لیے، کسی اپنے علاقے کے ذاتی فائدے کے لیے یا کسی عمارت کے لیے آپ اس لیے تو ووٹ نہیں ڈال رہے؟ کیا کسی نے آپ کو، یعنی یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ کے رستے بنے، آپ کا حق ہے کہ تعمیر و ترقی ہو، جو آپ کو نہیں دیا جاتا، کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی چیز کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں اور بہت بڑی چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہر گلگت بلتستان کے رہنے والے شہری کو، وہ بڑے آزاد ذہن کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ آج مقابلہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے فیصلے بند کمروں میں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے فیصلوں کا خمیازہ پورا پاکستان آج تک بھگت رہا ہے، عام آدمی آگے نہیں نکل پاتا، پاکستان کے وسائل پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جن کے دماغ میں آج کے دن میں کم سے کم یہ سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک پاکستان کو کنٹرول کرے گی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اب گلگت بلتستان کے لوگوں کی کوٹ میں بال ہے کہ وہ کس طرف پھینکتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کھیل اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھی طرح کھیلیے جیسے آپ پولو کھیلتے ہیں، اور کھل کر کھیلیے۔ ناظرین اب آ جائیں کشمیر والے معاملات میں، تو وہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گولی چل گئی، ایک نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ شہید نوجوان کا نام ہے شاہزیب حبیب کشمیری۔ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے الگ الگ جگہوں سے، اس میں حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کھائی گلا کے قریب عمر نذیر کشمیری کے قافلے نے پولیس پر فائرنگ کی، حکومت یہ کہتی ہے، اور واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ عمر نذیر کے قافلے پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ وہ پولیس نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اب کس فورس نے کی ہے یہ وہ نہیں بتا رہے، انہیں ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی، اس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ عمر نذیر جو بڑے سرگرم رہنما ہیں اس تحریک کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے تو اپنی ایک وصیت بھی لکھ کر دے رکھی ہے، اور یہ بہت جذباتی رہنما ہے، بہت سرگرم رہنما ہے، ان کو گرفتار کرنا بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ یہ بندہ پکڑ لو تو راولہ کوٹ کو شاید کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ زخمی ہو گئے ہیں، وہ کس حالت میں ہیں اس کے بارے میں نہیں پتا،
اور اس پہ ایک تصدیقی ویڈیو جاری کی ہے محمد ارباب ایڈوکیٹ نے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس نے یہ بھی کہا کہ جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پہنچے اور عمر نذیر کشمیری زخمی ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے. شاہزیب حبیب کشمیری کی میت لے کر آزاد کشمیر کے لوگ سی ایم ایچ کی طرف چلے گئے اور سی ایم ایچ کے باہر جمع ہو گئے. سی ایم ایچ کو بند کر دیا گیا اندر سے، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے تھے. رات کو جو میں نے مناظر دیکھے تو کشمیری جو ہے وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور وہ شاہزیب حبیب کشمیری کی لاش لے کر، جو نوجوان شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. تو وہی واقعہ ہوا جس کا ڈر تھا، فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا. اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک جگہ فائرنگ ہوتی ہے، ایک چنگاری جلتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن ایک اور عجیب بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا. یعنی میں حیران ہوا اس خبر سے، اور حیران ہونے کی وجہ ہے، یعنی انہوں نے کہا جی یہ جماعت کالعدم قرار دے دی گیا، اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے اور ان کے ساتھ جناب کوئی کاروائی نہیں ہوگی، یہ غدار ہیں پاکستان کے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 24 گھنٹے پہلے کالعدم قرار دینے سے، جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، اور یہ بڑے نامی گرامی اکاؤنٹس ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور انہیں بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوجی افسران خود چلاتے ہیں. وہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو غدار کہنا شروع کیا گیا، انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا. میں نے اس کی مذمت کی، اس کے اوپر سب نے مذمت کی، ہم نے بات چیت بھی کی، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اب کالعدم قرار دے دیا گیا. آزاد کشمیر کی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کا نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کرنے کے بعد کہا گیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں اور کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں اور کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی. اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں، جبکہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے اور عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے، نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے میں ملوث رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے گئے ایک تنظیم کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، لیکن انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں، جس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی، کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے خبروں میں کیا آ رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی آزاد کشمیر حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی پاکستان کی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ پھر یہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ایک ریفرنس لے کر جاتے ہیں، تو آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ اسی جماعت کو، جس کو بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا، طلب کر لیتا ہے کہ آپ شامل ہو جائیں، ہماری قانونی کارروائی کا حصہ بن جائیں، آئیں اور اس کیس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر اپنا موقف دیں. تو کیا سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی، وہ ایک کالعدم تنظیم کو دعوت دے رہی ہے اور بلا رہی ہے اور بلا کر کہہ رہی ہے کہ آئیں اپنا موقف دیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہو گیا. پھر ابھی انہیں الیکشن لڑنے کی دعوت دی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے. حکومتی وزراء، چاہے وہ وفاقی حکومت کے وزراء ہوں، چاہے وہ کشمیر کے وزراء ہوں، وہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی سطح پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور وہ الیکشن لڑ کے طاقت کے اندر آئیں اور پھر آئین کو تبدیل کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کر لیں. تو ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ آ کر الیکشن لڑو، ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں آؤ اور آ کر مقدمہ لڑو، ابھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے تھے، اور ابھی آپ نے ان کے محب وطن ہونے کے دعوے بھی کیے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے، پریس کانفرنسز کے اندر. اور ساتھ ہی جیسے ہی بات نہیں بنی، جب معاملہ اٹک گیا تو فوری طور پہ اچانک سے ایک آرڈر نکل آتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن نکل آتا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ اب کالعدم ہو چکے ہیں اور ان سے دہشت گردوں کی طرح نمٹا جائے گا.
अब ये मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? क्या ऐसे पॉलिसी बनती है? यहां पे बंगाली सबसे पहले उन्हें बना दिया गया गद्दार, उसके बाद बलोचों को गद्दार बना दिया गया, फिर पश्तूनों को गद्दार बना दिया गया, फिर कबाइलियों को जगह जगह उन्हें गद्दार बनाया गया, फिर सवाल उठाने वाले पंजाबी उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, जो सवाल उठाएगा वो गद्दार है। फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी अब गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि ये सारे लोग गद्दार हैं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, ये सारे मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सारों को भी गद्दार करार दे दिया गया। तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाराज हो रही है पाकिस्तान की रियासत से। यह बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलोच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबायली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। यह नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन यह लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। ये लोग आपको रहने नहीं देंगे। आने वाली नस्ल को आप पहचान ही नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि जो लोग पहले इस पाकिस्तान में रहते थे वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन आने वाली नस्ल बहुत लीथल है। वो सीधा सवाल करते हैं और सीधा जवाब मांगते हैं। वो लोग आपके गिरबानों में हाथ डालेंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। आप पाकिस्तान के भले के लिए 4 कदम पीछे चले जाएं और अपनी जिद छोड़ दें। हर दफा कठपुतली हुकूमत आपकी फरमाइश के ऊपर नहीं बनेगी, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनेगी। लोगों को उनका फैसला खुद करने दें, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर के लोग हैं। अब नाज़रीन, इस वक्त दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर। यानी एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया जा रहा है आजाद कश्मीर में, वहां पे रेंजर्स जा रही है, एफसी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहां पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिए। जब आईजी ने बुलाया बातचीत करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आए ही नहीं। बाद में उन्हें धमकाया गया मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि आपको अडियाला जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो कईयों ने अपने फोन ही बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस भी ये जानती है कि आजाद कश्मीर में जाके वहां पे लड़ाई करना सबको अपनी जान अजीज होती है। और वो आजाद कश्मीर के ना लोग, ना उनका मिजाज वैसा है, ना वहां का टेरेन वैसा है, वो उसकी हदूद अरबा ही अजीब है। तो आप वहां जाके, यहां से जाएंगे और जाके वहां लोगों को फेंटी लगाएंगे और वो आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छी बात है।